يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا، وا کا مطلب اور اذا کا مطلب عربک کے اندر دوستو جب کا ہوتا ہے۔ کیلا پیسو وائز ہے، یعنی کہنے والا کوئی نہیں بلکہ جب کہا جائے، کہا جاتا ہے۔ کیلا کہا جاتا ہے، کل کا مطلب کہنا ہوتا ہے، کیلا کا مطلب کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب کیلا کہا جاتا ہے، لا لگ گیا ہم کے سامنے، ہم کا مطلب دے انگلش کے اندر، اور اردو کے اندر وہ جمع، لہم ان کے ساتھ لگ گیا، لہم کا مطلب ان کے لیے، ان سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا، تا لگ گیا فساد سے پہلے۔ اب دیکھیں، تا کا مطلب تم، تفسی فساد کے معنوں میں، دو زیادہ کے لیے یہ بھی استعمال ہوتا ہے دوستو، جب جنرل کر دیتے ہیں ہم بات، لا تفسدوا، تم فساد نہ کرو۔ فی الارض، فی پریپوزیشن میں کی، انگلش میں اسے ان کہتے ہیں۔ ارض کا مطلب زمین، اردو کے اندر بھی ہے۔ قالو یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں، کیلا کہا جاتا ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں، انما بے شک ہم تو، نحنو کا مطلب ہوتا ہے دوستو ہم، عربک کے اندر نحنو ہم کو کہتے ہیں۔ مصلحون صلح سے واو اور نون آگے لگ گیا، جمع مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، صلح کرنے والے ہیں، بھلائی کرنے والے ہیں ہم تو۔ اب اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا، کہ تم فساد مت کرو، فی الارض، اس دنیا کے اندر، قالو تو وہ کہتے ہیں، انما نحنو ہم تو، مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دوستو، ہم نے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کیا، آئے ہم اب اس کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں اس آیت مبارکہ کی۔ دوستو، یہ انتہائی امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ان عربک جو مدینے کے اندر اس وقت جو ریاست کا قیام ہو رہا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک نئی ریاست کی تشکیل وجود پا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مائیکل ہارٹ نے ایسے ہی نہیں دنیا کا نمبر 1 سٹیٹسمین کہہ دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت مختصر، بہت محدود وسائل کے ساتھ نہ صرف ایک سپر پاور یعنی کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے بلکہ اندرونی خلفشار کے ساتھ بھی ان کا سامنا تھا۔ اور دوستو، جو دشمن چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے تو اس سے لڑنا نسبتاً آسان ہوتا ہے ان کی نسبت جو کہ آپ کے اندر اور آس پاس موجود ہوں، جو کہ پل پل کی خبریں ان کو پہنچا رہے ہوں کہ مسلمان اب یہ کر رہے ہیں، ان کی آگے پلاننگ یہ ہے۔ تو اس وقت ان دونوں طاقتوں سے نمٹنا یہ صرف اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بس کی ہی بات تھی۔ اب جبکہ احکام الہی نافذ کیے جا رہے تھے
تو یہ جو سو کالڈ منافقین تھے یہ مسلمانوں کا روپ دھار چکے تھے، اور انہوں نے کہا شروع میں تو بہت بس سیدھی سیدھی نماز، تھوڑا روزے رکھ لیے، تھوڑا زکوٰۃ ابھی فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت تک، تو بہت آسان معاملہ چل رہا تھا ان کے لیے کہ بس تھوڑا سا ان کے سامنے جو بھی ہے احکام الہی پورا کریں اور بس۔ لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی کمر توڑنے کے لیے، ان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے دوستو چھوٹے چھوٹے گروپس تشکیل کیے، اور کسی بھی ملک کو تباہ اس وقت تک کیا ہی نہیں جا سکتا جب تک اس کی معیشت کی کمر کو نہ توڑا جائے۔ آج اس فلسفے کو آپ دیکھ لیں، امریکہ نے رشیا کو توڑا، کس طرح توڑا؟ اس کی معیشت کے اوپر ضرب لگا کر۔ اور آج دو بڑی ریاستیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، دو بڑی ریاستیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ان کا مقصد یہ ایک ہے کہ کسی طرح وہ اکنامک سپیریورٹی کو حاصل کریں۔ لیکن بہرحال دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے، ان کی جو وہ اکنامک لائن تھی، ٹریڈ روٹ تھا، اس کو متاثر کرنے کے لیے آپ نے چھوٹے چھوٹے گروپس تک تشکیل دیے اور حکم دیا کہ آپ ان کے اوپر اٹیک کریں۔ اب تو یہ منافق گھبرا گئے، انہوں نے کہا یہ کون سی نئی مصیبت آ گئی، ہم قتال کریں گے، اب ہم مارے جائیں گے ان لوگوں کے لیے، ہم تو نہیں جاتے۔ اب انہوں نے چھپ چھپ کر یہ باتیں کرنی شروع کر دیں اور نفاق پیدا کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں جی، یہ اچھے بھلے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمیں لڑائیوں کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ کیسے یہاں پر آ گئے ہیں لوگ جو ہمیں ہر وقت لڑنے بھڑنے، ہم تو ایسے لوگ ہی نہیں، ہم تو صلح لوگ ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم ریشہ دوانیاں نہ کرو تو یہ کہتے ہیں ہم تو ریشہ دوانیاں کرتے ہی نہیں، ہم تو صلح کی باتیں کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اٹیک نہ کرو، ہم تو کہتے ہیں آرام سے بیٹھو، ان کو بھی زندگی گزارنے دو اور ہمیں بھی زندگی گزارنے دو۔ لیکن یہ بھی ان کا ایک نفق تھا، ایک ان کا منافقانہ رویہ تھا۔ تو دوستو، اس آیت کو آپ کو واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ آیت حضور صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کی انتہائی زیرک وہ کوالٹی تھی جو آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سٹیٹس مین بناتی تھی۔ اور جب بھی کوئی احکام نازل ہوتے تو یہاں سے جو مسلمان ہوتے، جو آمین کہنے والے ہوتے، وہ تو فوراً راضی ہو جاتے، لیکن نفاق والے ان کے دلوں کے اوپر بجلیاں گرنی شروع ہو جاتی۔ لیکن الحمدللہ جو مکہ سے جتنے بھی مہاجر ہجرت کر کے آئے تھے، جتنے بھی اصحاب، ان میں سے ایک بھی منافق نہیں تھا۔ یہ سارے منافقین اس مدینہ کے اندر تھے جن کی سرداری ہٹ ہو رہی تھی، جن کے مقام ہٹ ہو رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہ خواب چکنا چور کر دیے جو وہ کبھی سجائے بیٹھے تھے اپنے ذہنوں کے اندر کہ اب آئندہ بننے والے سردار ہم ہوں گے۔ لہٰذا بدلہ لینے کے لیے وہ سب کچھ چالیں چل رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ لوگ کبھی بھی آپ کا بھلا چاہنے والے نہیں ہیں اور یہ مصلح نہیں ہیں۔ دوستو، آج ہم بعض اوقات اپنی سستی کی وجہ سے اور بعض اوقات ہمارے اوپر کبھی جذبے، کیونکہ جذبے کم اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایمان ہمارا گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، لیکن اللہ کرے اس ایمان کے اندر کبھی بھی نفاق کا جو عنصر ہوتا ہے وہ کبھی بھی غالب نہ آئے، اور اللہ تعالی ہمارے اس ہدایت کا جو کہ قرآن جس کے لیے اتارا گیا، اور وہ رسی جو اللہ تعالیٰ کی نور کی رسی ہے، اس کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک اس قرآن کو سمجھ نہیں لیں گے، اس کی بیک گراؤنڈ کو نہیں جان لیں گے، ہمیں یہ قرآن سمجھ آنے والا نہیں ہے۔ صرف پڑھنا مقصد نہیں ہے دوستو، اس کو یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں اتاری گئی، یہ عمل کرنے کے لیے اتاری گئی۔ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہہ دیا اس پر عمل کرنے کے لیے اتاری گئی۔ پھر دل کے اندر یہ ایسے ہو جاتا، وہ ایسے ہو جاتا، یہ تو نفاق کی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اپنا نفع نقصان ایک طرف اور نبی کی اطاعت ایک طرف، اور ہمیں کرنی تو نبی ہی کی اطاعت ہے اگر ہم اپنا آخرت اور دنیا کے اندر بھلا چاہتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي